قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحسین منی وانا من الحسین السلام علی الحسین وعلی ولی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین عطر ولایت سے مزین خضوع مودت سے معطر ایک حسینی صلوات پڑھ دیجیے۔ میں نے فضائل نہیں پڑھنے آج، بس 5 سے 7 منٹ کچھ گزارشات کرنا چاہتا ہوں۔ سامعین ذی وقار، موالیان حیدر کرار، محبان آل اطہار، عاشقان عباس علمدار، سرمستان باب ولایت علی، اللہ کا شکر ادا کیا کرو کہ اللہ نے تمہیں وہ در عطا کیا ہے جو در عصمتوں کا در ہے، جو در طہارتوں کا در ہے، جو در نجابتوں کا در ہے، جو در عزتوں کا در ہے، جو در شوکتوں کا در ہے، جو در خالق اور مخلوق کے مابین وسیلے کا در ہے، کہ جس در پہ تم آ رہے ہو، شیعہ سنی صاحبان کو دعوت فکر دینے لگا ہوں، جس در پہ تم آ کے جھکے ہو، یہ وہ در ہے جہاں آنے کے بعد بندہ در بدر نہیں ہوا کرتا۔ آپ سلام، یہ وہ در ہے جہاں آنے کے بعد بندہ در بدر نہیں ہوا کرتا۔ سامعین ذی وقار، آپ موالیان حیدر کرار کا یہ پرخلوص اہتمام خداوند متعال اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور انتہائی اچھا بھی لگ رہا ہے کہ آپ کے جوان اتنے سرگرم ہیں۔ شباب الوحدت کے نام سے ایک تنظیم بنائی، خداوند متعال ان کی تنظیم تا ظہور قیام قیامت آباد و شاد رہے۔ آپ ان کے ساتھ تعاون کیجئے گا، کیونکہ کربلا کے میدان میں غریب کربلا نے تم سے مدد مانگی تھی، اور وہ مدد تم آج ان مومنین، ان جوانوں کی حوصلہ افزائی کر کے کر سکتے ہو۔ سامعین ذی وقار، یہ جو تم اس بزم میں آئے ہو، کیوں آئے ہو؟ حسین کو پرسہ دینے آئے ہو نا۔ زمانہ ہم سے کہتا ہے کہ یہ مجنون ہیں، اس پہاڑ پہ، اس مشکل سفر پہ حسین حسین کرنے آتے ہیں، یہ مجنون ہیں، یہ دیوانے ہیں، یہ پاگل ہیں، یہ مجنون ہیں، یہ دیوانے ہیں، اپنے گھر بار کو چھوڑ کے آئے ہیں۔ آج بھی اگر تم نے سوشل میڈیا دیکھا ہو، غم حسین تھا، لوگ مری کی پہاڑیوں پہ جشن منانے جا رہے ہیں، ہم یہاں کیوں بیٹھے ہیں اور وہ وہاں کیوں ہیں؟ شیعہ سنی صاحبان دعوت فکر دینے لگا ہوں، ہم یہاں اس لیے آئے ہیں کیونکہ تیرے رسول نے فرمایا تھا اِنَّا حُبَّ الْحُسَيْنَ يَجْرِي فِي عُرُوقِ الْمُؤْمِنِينَ كَمَا يَجْرِي الدَّمُ، کہا کہ جو مجلس حسین میں نہیں آتے ان کی رگوں میں خون دوڑتا ہے، اور جو حسین کی بزم میں آ جائیں ان کی رگوں میں عشق حسین دوڑتا ہے۔ ان کی رگوں میں عشق حسین دوڑتا ہے۔ ہم یہاں آ کے یہ اخراجات کر کے زمانے کو بتاتے ہیں حسین کون تھا، حسین کا بابا کون تھا، حسین کا نانا کون تھا، حسین نے کربلا میں کیا کیا تھا۔ کربلا میں حق و باطل کے درمیان مارکا ہوا، آج بھی ہماری گردنیں کاٹی جا رہی ہیں۔ دعوت فکر دینے لگا ہوں، حق و باطل کے درمیان مارکا ہوا، حق پابند سلاسل بھی تھا، حق لعیف بھی تھا، حق افراد میں بھی کم تھا، حق بے چادر و مکنا بھی تھا، لیکن حق حق تھا۔ حق حسین کی صورت میں تھا، باطل یزید کی صورت میں تھا، حق پہ اتنے مظالم بھی ہوئے، حق کو تندے ریگدار پہ لٹایا بھی گیا، حق کو بے چادر و مکنا بھی کیا، لیکن زمانے کا اصول ہے نا، جب حق آ جائے باطل مٹ جاتا ہے، باطل مٹ جاتا ہے۔ شبیر کی گردن کو کاٹا، شبیر کے سر کو نوکے نیزہ پہ بلند کیا، شبیر نے نوکے نیزہ پہ قرآن پڑھ کے بتایا جو موت کو بھی مات دے دے اسے حسین کہتے ہیں۔ جو موت کو بھی مات دے دے
اسے حسین ابن علی کہتے ہیں۔ آؤ دعوت فکر ہے مسلمانوں، یہ حسین کا قافلہ ابھی بھی تمہارا انتظار کر رہا ہے، آ جاؤ اور اس قافلے میں شامل ہو جاؤ۔ میرے بھائی نے ایک دو مصرے پڑھے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ یہ کربلا آج بھی تمہیں بلا رہی ہے، لیکن حسین کی قربانی کے بعد کوئی اور کربلا نہیں ہو سکتی۔ یہ اسی کربلا کی لڑی ہے جو چلتی چلتی قیامت تک آباد رہے گی۔ خوشبوئے خلد دب گئی خاک شفا کے بعد، جنت کا نام آنے لگا کربلا کے بعد۔ بعدد حسین اور نہ کوئی حسین ہے، نہ اور کوئی کربلا اس کربلا کے بعد ہوتا۔ اگر حسین بھی دنیا میں ہو دوسرا پھر اور ہوتی کربلا اس کربلا کے بعد۔ تسلیم روح جوہر مرحوم یہ کرے، اسلام زندہ ہو چکا بس کربلا کے بعد۔ آ جاؤ، یہ حسین کا قافلہ تمہارا انتظار 1400 سالوں سے کر رہا ہے۔ اس بزم میں آ جاؤ اور اپنے آپ کو بلندی میں لے جاؤ۔ کتنا کریم ہے تمہارا حسین مولا۔ تیرے چھٹے مولا سے کسی نے پوچھا تھا، مولا یہ جو آپ کے نانا نے حدیث پڑھی ہے، اِنَّا حسین مصباح الہدا و سفینۃ النجات، حسین ہدایت کا چراغ ہے، نجات کی کشتی ہے، کیا مولا آپ سارے نجات کی کشتی نہیں؟ تیرے چھٹے مولا نے فرمایا تھا ہم سارے کشتی نجات ہیں، لیکن میرا بابا وہ کشتی نجات ہے جو اوسع و اسرا، سب سے تیز ترین کشتی نجات میرا بابا حسین ہے۔ میں نے یہ فرمان پڑھا، مجھے معلوم نہیں چلا کہ کتنا تیز ہے۔ ایک مثال ملی، وہ بھی ناقص تھی۔ ارے کربلا میں ایک خیمے میں ہو تو لعنت اللہ بنتا ہے، چند قدم چلے خیمہ بدلے حر علیہ السلام بن جاتا ہے۔ در حسین کا یہ فیض عام ہے کہ نہیں؟ کبھی جوہر تھا علیہ السلام ہے کہ نہیں؟ فضیلت کفن کربلا کی سن سن کر یزید وقت کا جینا حرام ہے کہ نہیں؟ سنا کی نوک پہ قرآن سن کے مجھ کو بتا، خدا حسین سے خود ہم کلام ہے کہ نہیں؟ آؤ حسین آج بھی تمہیں بلا رہا ہے۔ کوئی ہے جو اس قافلے میں آ کے حر بن جائے؟ سامنے جی وقار 10 دن آپ نے گفتگو سنی، ایک میسج لے کے جاؤں گا اپنے جوانوں کا۔ 10 دن کی گفتگو نہیں یاد رکھتے نہ رکھنا، یہ میسج یاد رکھ لینا۔ آج کے اس دور میں ساری طاقتیں تم حسینیوں کے خلاف ہیں، جتنی بھی طاقتیں ہیں، جتنے بھی اندرونی و بیرونی عناصر ہیں تمہارے خلاف ہیں، اس ذکر کو مٹانا چاہتے ہیں، لیکن ہمارے مسلک کے لوگ عمل سے دور ہیں۔ اگر کسی کو بری لگی بات، میں پہلے ہی معافی چاہوں گا۔ میں بزرگوں سے بات نہیں کر رہا، میں صرف جوانوں سے بات کروں۔ سامنے جی وقار یہ میرا ایک جملہ ہے، اسے اپنے دل کے دامن میں باندھ لو۔ حسین کا اگر دل میں احترام کرتے ہو تو آج کے ان پروپیگنڈوں سے بچنے کے لیے، باطل طاقتوں سے بچنے کے لیے اپنی تنہائی پا کر لو۔ تمہاری تنہائی پاک ہو جائے، حسین تمہیں سرخرو کر دے گا۔ یہ میسج ہے، اسی کو لے جانا۔ دنیا میں مجھے پتہ ہے بڑے مسائل ہیں، اگر آپ سوشل میڈیا پہ آئیں، کسی بھی پلیٹ فارم پہ آئیں، آپ کو بے حیائی بھی ملے گی، آپ کو بد تہذیبی بھی ملے گی، آپ کو لادینیت بھی ملے گی، لیکن دوسری طرف ہمارے پاس دروازہ حسین ہے۔ ہم نے اس در پہ جھکنا ہے اور جھک کے کہنا ہے، مولا ہم تیری مدد کے لیے تیار ہیں۔ سامنے جی وقار جب ہم اپنی تنہائی پاک نہیں کریں گے
تو وقت کا حسین جب اس دنیا میں آئے گا تو کس منہ سے امام کے سامنے جائیں گے؟ ہمارے گھروں کا ماحول اس قدر ہو، اگر میری آواز مستورات تک جا رہی ہے تو میں اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں سے گزارش کروں گا تمہارا کردار سیرت زینب سلام اللہ علیہ کے مطابق ہو، تمہارے سروں پہ چادریں ہوں، تم نے کنیز زہرا بننا ہے، تم حسینی جوانوں نے نوکر اکبر بننا ہے۔ اگر تم کردار میں اکبر کی پیروں پہ چل کے اور جو مستورات ہیں بی بی سیدہ کے نقش قدم پہ چلیں گی تب ہی آج کے دور میں خمینی بنیں گے، تب ہی اور بنے گا۔ سامنے وقت بری تو نہیں لگی رہی میری بات۔ ہم نے اپنے کردار کو بلند کرنا ہے۔ جو بندہ عزاداری کو روکنے کی بات کرے اسے کو کٹ سکتے ہیں، عزاداری پہ سمجھوتا نہیں، لیکن وہاں کیوں چپ کر جاتے ہو جب مقصد عزاداری کے اوپر انگلی اٹھی جائے؟ حسین کربلا میں آیا بڑی قربانی، لیکن یہ نہ بھولنا کہ قربانی دی کس کے لیے حسین نے۔ پروپیگنڈا ہو رہا ہے نماز کربلا میں شہید ہوگی تھی۔ سامعین دی وقار یہ سوچیں ہیں، یہ آپ کے ذہنوں میں ڈالی جا رہی ہیں باہر ممالک کی طرف سے۔ کربلا میں نماز شہید ہوگی تھی، تم نے کربلا میں وہ منظر نہیں دیکھا؟ جنگ کے بیچ میں حسین جنگ جاری تھی، جنگ کر رہے تھے، نماز کا وقت ہوا حسین نے سر سجدے میں رکھا۔ آپ کو سلامت ہے، آپ کا کریہ بہت آگے ہے، آپ سب نے نماز ادا کی ہے۔ ہم نے نماز بھی باوضو ہو کے ادا کرنی ہے، ماتم حسین بھی باوضو ہو کے ادا کرنا ہے۔ یہ درس ہمیں کربلا نے دیا ہے۔ حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں۔ سامعین جی وقار بس آخری جملے اور منزل مصائب کی جانب بڑھوں۔ برادران اہل سنت کے بہت بڑے عالم ڈاکٹر طاہر القادری، انہوں نے یہ لکھا کہ اللہ نے رسول کو ہر قسم کے معجزات عطا کیے۔ پھر یہ بات کہنے کے بعد انہوں نے کہا اللہ نے رسول کو دو کمالات سے محروم رکھا، رسول کو شہادت نہیں دی۔ یہ ان کا عقیدہ ہمارا نہیں، لیکن میں اگلی بات کرنے لگا۔ رسول کو شہادت نہیں ملی۔ شہادت کی دو قسمیں، شہادت سری، شہادت جہری، چھپی ہوئی شہادت اور سرعام شہادت۔ پھر انہوں نے اپنی جملے کی نفی کر دی، انہوں نے کہا نہیں اللہ نے رسول کو یہ دو کمالات بھی دیے، کیونکہ حسن اور حسین رسول کے بیٹے ہیں۔ اللہ نے شہادت حسن کی صورت میں دی، شہادت حسین کی صورت میں دی، یعنی حسن کی شہادت، حسن کی شہادت نہیں، رسول کی شہادت۔ میں بڑی دور تک بات کرنے لگا ہوں، مجھے تنہا نہ چھوڑنا۔ حسین کی شہادت، حسین کی شہادت نہیں، رسول کی شہادت۔ یعنی ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں حسن کی شہادت حسن کی نہیں، رسول کی شہادت ہے۔ حسین کی شہادت حسین کی نہیں، رسول کی شہادت ہے۔ میں نے ڈاکٹر صاحب کو سلام کیا، میں نے کہا کیا کہنے، آپ نے حق بیان کر دیا۔ حسن کی شہادت حسن کی شہادت نہیں، رسول کی شہادت ہے۔ حسین کی شہادت حسین کی شہادت نہیں، رسول کی شہادت ہے۔ ویڈیو کیمرے کی موجودگی میں میرا پیغام ڈاکٹر صاحب تک پہنچا دیجیے گا۔ پھر ڈاکٹر صاحب یہ بھی مان لیجئے حسن کا قاتل حسن کا قاتل نہیں، رسول کا قاتل ہے۔ حسین کا قاتل حسین کا قاتل نہیں، رسول کا قاتل۔ یہ مسلمان رسول کے قاتلوں کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ بس صداداروں، دین بچایا حسین نے، گھر کو لٹا کے کربلا ننگے سر ہی رہ جاتی، تو نہ دیتی گر رضا زینب۔ ایک تشبیہ سنو گے، جتنے بھی سید ہیں آج شرم نہ کرنا،
ابھی تمہارا امام اکبر کی کلیجے سے برچی نکال رہا ہے، ابھی قاسم کے ٹکڑے اٹھا رہا ہے، مجھے حکم دیا گیا ہے مظلوم کی شہادت پڑھنی ہے۔ ایک باغ ہے نبوت کا، اس کا مالی ہے حسین ابن علی۔ میں ادب کے دائرے میں پڑھوں، کربلا میں لٹیروں نے باغ پہ حملہ کر دیا، صبح جو پھول تر و تازہ تھے اب مرجھا چکے ہیں۔ کربلا کا حسین مرجھائے ہوئے پھولوں کو اٹھا اٹھا کے تھک چکا ہے۔ لاشیں اٹھا اٹھا کے تھک چکا ہے زہرا کا لال۔ شامیوں نے عمر بن سعد سے کہا، شامیوں اے عمر بن سعد، تو نے حسین کو مارنے میں تھوڑی سی جلدی کر دی، اگر کچھ لمحے نہ مارتا نا حسین لاشیں اٹھا اٹھا کے مر جاتا۔ غریب زخموں سے چور کربلا میں اپنا خانوادہ لٹا کے اپنی بہن زینب کے خیمے کے پاس آ کے کہتا ہے، زینب بھیا کا آخری سلام۔ شرم نہ کرنا، بڑا تڑپا تڑپا کے مارا ہے تمہارے دادے کو۔ زینب بھیا کا آخری سلام۔ کہا بھیا اندر کیوں نہیں آتا؟ کہا زینب اندر آؤں گا، میرے یتیم دیکھ کے مر جائیں گے۔ حالت کیا ہے غریب کی؟ آبرو کٹے ہوئے ہیں، ہونٹ کٹا ہوا ہے، جسم زخمی ہے۔ علماء روایت کرتے ہیں شبیر اتنا زخمی تھا، شبیر کے بدن میں تیر تھے، تیروں میں تیر تھے، تیروں میں تیر تھے، کوئی ایک جگہ نہ بچی تھی جہاں غریب کو تیر نہ لگا ہو۔ رو لو، سانسیں لے لو، کوئی تماچے نہیں مارے گا، کوئی تازیانے نہیں مارے گا، یہ تو حسین کی بیٹی کی قسمت ہے۔ کربلا میں شب عاشور جب اپنے بابا کے پاس آئی نا، بابا کل تو نے چلا جانا ہے۔ کہا سکینہ کل جہاں جگہ ملے نا سو جانا ہے۔ مظلوم نے بچوں کی صدائیں سنی نا، کل ہم نے یتیم ہو جانا ہے۔ اتنی چھوٹی تھی، حسین کی 4 سال کی ضعیفہ، پتہ نہیں تھا یتیمی کسے کہتے ہیں۔ بابا یتیم کون ہوتا ہے؟ بابا یتیم کے ساتھ کیسا سلوک ہوتا ہے؟ کہا ہے سکینہ باقی یتیم جو ہوتے ہیں نا ان کے سروں پہ ہاتھ رکھا جاتا ہے، انہیں پیار دیا جاتا ہے۔ اے سکینہ تیری اپنی قسمت، تو جب یتیم ہوگی قاتل تماچے قاتل تماچے مارے گا، قاتل کانوں سے بالیاں نوچے گا۔ سکینہ تو نے مدینے نہیں جانا، تجھے شام میں زندان میں دفن کیا جائے گا۔ بس ہزاروں غریب نے صدا لگائی، اے مستورات حسین کا آخری سلام۔ زینب نے کہا بھیا خیام میں آئیے، میں برداشت کروں گی، میں نے اپنی ماں کے پہلو کی پٹیاں کی ہے اور میں نے بابا کے سر پہ پٹیاں کی ہے، میں نے اپنے بھائی حسن کے جنازے سے تیر نکالے۔ میرا غریب بھائی
बहन को मिल जा। सारी बीबियों से विदा करता हुआ बहन भाई की गुफ्तगू हुई। हुसैन ने ज़ैनब को कहा, ए बहन ज़ैनब, कोई पुराना लिबास है तो हुसैन को दे दे। कहा भैया तेरा लिबास तो जन्नत से आता था। कहा ज़ैनब ये बड़ी कमीनी बोझ है, जब ये मुझे मार देंगे ना, ये मेरे लाशें पे आएंगे, मेरी अबा ले जाएंगे, मेरी कबा ले आएंगे। हुआ भी ऐसे जैसे ही गरीब कटाना ये मलाउन आए, कोई अबा ले गया, कोई कबा ले गया। सुनोगे, बर्दाश्त कर सकोगे गुर्बत गरीब की। एक मलाउन ने हुसैन की अंगूठी उतारना चाहिए, अंगूठी उतरी नहीं, इसने एक पत्थर उठाया, हुसैन की उंगली काटी, उंगली ले गया। बहन जब तू मेरे लाशे में आएगी, मेरे बदन पे कोई कपड़ा तो हो। बासदादारों, गरीब मैदान की जानिब चला। गरीब ने कौमे अशकिया पे एक हमला किया। गरीब ने कहा, ओ शामियों तुमने मेरा अकबर मारा है, ओ शामियों तुमने मेरे कासिम को मारा है, मैं तुम्हें जंग की जोहर दिखाऊं। शब्बीर ने जंग की, हमला इतना जोरदार था, शामी डर गए। इधर से आवाज परवरदिगार आई, या अय्यतुहा नफ्सुल मुतमइन्ना इरजई इला रब्बिक राज़ियतम मर्ज़िया। ए हुसैन लौटा अपने परवरदिगार की जानिब। जब ये निदा आई, हुसैन ने तलवार को नयाम में किया, ज़ीन से जमीन पे गिरा गरीब ज़हरा का। सुनोगे, हुसैन के बदन पे इतने तीर थे, जमीन पे नहीं गिरा, तीरों पे मुअल्लक हुआ ज़हरा का गरीब। तेरा मजलूम इमाम गिरिया करता है। बंधन का मौला गिरिया क्यों करते हो? क्या ये मुकाम है? इस मुकाम पे मेरा बाबा जीन से जमीन पे गिरा था, का मौला गिरा यहाँ था, कटा वहाँ क्यों, दफन वहाँ क्यों हुआ? का ना मुझरो ना मुझे रुला, मेरा बाबा जब जीन से जमीन पे गिरा, मेरा बाबा गिरा। इन्होंने कहा शब्बीर मारा गया है, शब्बीर मारा गया है। ये मलऊन आए, कोई तीर ले आया, कोई ताजिया ले आया, कोई सिना ले आया, जिसके पास कुछ ना हुई ना, उसने खैमों की तनाबे उठा के शब्बीर के सर पे मारी। गरीब मर चुका था, इन्होंने चेक करने के लिए कहा, गरीब को देखे तो सही जिंदा है या मर गया है। इन्होंने कहा लूटो तबर्रुकात अलियो बतूल के। गरीब उठा, अभी मैं जिंदा हूँ, अभी मैं जिंदा हूँ। इन्होंने मारा, गरीब फिर गिरा, गरीब उठा, गरीब फिर गिरा। गरीब में सकत खत्म हो गई। का मौला यहाँ से वहाँ तक तेरा बाबा कैसे पहुँचा? गरीब इमाम खून रो के कहता है, यहाँ तक मेरा बाबा वैसे नहीं पहुँचा। शिमर ने मेरे बाबे की जुल्फों पे हाथ डाला, कसीर के गरीब को ले गया। शिमरो अल-असद अल-हुसैन काबाला शाहिबातहू। शिमर ने मेरे बाबे के सीनों पे